الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى في مقام آخر: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں انسانیت کو معقول انسانیت اور سنجیدہ انسانیت کے لیے نمونہ بننے کے تمام سلیقے سمجھائے اور سکھائے ہیں، اور اس تعلیم کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی بعثت کا سلسلہ چلایا تاکہ یہ انسانیت اللہ رب العزت کی مطلوب انسانیت بنے اور ان تمام تر عادات اور اطوار سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے، جن عادات اور اطوار کی بنیاد پر وہ انسانیت جسے اشرف المخلوق کہا جاتا ہے وہ نامعقول انسانیت نہ بنے۔ اسی لیے زندگی کی تگ و دو میں، زندگی کے عملی گوشوں میں رہنمائی اور سفر طے کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بصیرت کو بنیاد ٹھہرایا ہے۔ یعنی کسی بھی جانب کسی کو بلایا جائے یا کوئی بھی راہ دکھائی جائے، کسی منزل کے جانب بلاوا دینا یا کسی راستے پر لوگوں کو چلانے کے لیے بصیرت بنیاد ہے، جذبات نامعقول ہے، اشتعال انسانیت کو شامل ہے، برانگیختگی غیر سنجیدگی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: قل، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، ہذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کے جانب بصیرت کی بنیاد پر، اور بصیرت ہی ہمارے یہاں بنیاد ہے، چاہے پھر وہ میں ہوں یا میرے اتباع کرنے والے کسی کو بلائیں۔ وسبحان اللہ، اور پاک اور صاف ذات ہے اللہ رب العزت کی، وما انا من المشرکین، اور اس کے ذات کے بتائے ہوئے قوانین کے اندر میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ عام طور پر شرک کے اس عمل کو صرف اس حد تک محدود کر دیا جاتا ہے کہ عبادات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ سامنے نہ جھکا جائے، جبکہ شرک کا یہ دائرہ وسیع ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے زندگی کے قوانین اور ضابطوں میں کسی اور کی خواہشات کو شامل کرنا بھی شرک ہے۔
لہٰذا کہیں پر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی کوئی بھی ایسی اطاعت نہ کی جائے کہ جس میں اللہ رب العزت کی ناراضگی یقینی۔ تو لہٰذا کوئی بھی وہ قانون جس کی نشاندہی اللہ رب العزت نے فرمائی ہو انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، اس کو چھوڑ کر کسی انسانی خوشنودی کے بنیاد پر انسان کے بتائے ہوئے منشا پر چلا جائے تو یہ اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے۔ اور پھر بصیرت کیوں بنیاد ٹھہرائی؟ بصیرت اس لیے بنیاد ٹھہرائی ہے کہ بصیرت ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی بھی راہ پر چلتے ہوئے اس راہ کی اترائی، اس کی چڑھائی، اس کی گہرائی، اس کے خطرناک نتائج اور اس کے بہتر اثرات سب کا جائزہ پیشگی لگایا جا سکتا ہے۔ اور اگر بصیرت کا فقدان ہو تو پھر بصیرت کی یہ جگہ جذبات لے لیتی ہے، اشتعال لے لیتی ہے، بردباری ختم ہو جاتی ہے، عدم سنجیدگی چھا جاتی ہے۔ پھر وہ انسان ایسی حرکات اختیار کرتا ہے کہ ان حرکات کی بنیاد پر وہ مؤمن نہیں، شیطان کا متبع کہلاتا ہے۔ اور یہ ہماری اپنی باتیں نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جو قومیں باقاعدہ کسی بنیاد پر معاملات کو پرکھتے نہیں ہیں، اس کو جانچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ان قوموں پر جب بھی کوئی خیر کے نام سے بات پیش کی جائے یا شر کے حوالے سے کوئی بات پیش کی جائے، اذاعوا بھی، وہ اس کو عام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس قوم میں بصیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں قبل اس کے کہ اس کا یہ جائزہ لیا جائے کہ اس کے پھیلاوے کی کیا نقصانات برآمد ہوں گے، اس کی کیا منفی نتائج ہوں گے، اور معاشرہ کیا حالات بھگتنے پر مجبور ہوگی۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اپنے اس پیش آمدہ معاملے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ پر پیش کریں، ان کے ساتھ جائزہ لیں کہ اس طرح کے حالات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوتا تھا۔ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا پھر اپنے درمیان ان لوگوں پر پیش کرے وہ معاملہ جو معاملات کی گہرائی کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تاکہ وہ جان لے اس چیز کے اندر کے حقائق کو، اس کے اندر سے اس اصل کو نکالے کہ کیا حالات ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر ایسے حالات میں تم پر اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم نہ ہو، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا، تو ضرور تم میں سے اکثر شیطان کی اتباع کریں گے سوائے چند لوگوں کی۔ بصیرت اس لیے لازمی ہے۔ اور پھر انسانی زندگی کے عمل میں، انسانی زندگی کے عملی معاملات میں تین چیزیں اہمیت کے حامل ہیں، اور وہ تین چیزیں ایک کو فکر کے نام سے ہم جانتے ہیں، ایک کو تدبر کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور ایک کو تدبیر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تینوں اہمیت کے حامل چیزیں ہیں۔ فکر یہ ہے کہ انسانی اذہان اور دماغوں میں جو بھی حالات اور واقعات اور مسائل جمع ہیں، ان حالات اور واقعات اور مسائل کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ بیان کیے جائے اور ان کو ٹٹولا جائے کہ ان حالات کا اصل کیا ہے، ان حالات کا مقصد کیا ہے،
ان مسائل سے نتائج کیا نکلیں گے، ان کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دہی کو کسی چیز میں ڈال کر اسے ہلایا جائے اور بار بار ہلانے کے بعد لسی اور مکھن الگ ہو جاتے ہیں۔ انسانی فکر بھی یہ نتائج دیتے ہیں کہ جب وہ حالات اور واقعات پر سوچنے لگے اور آپس میں بولنے لگے، اس کا تکرار کرنے لگے، تبادلہ خیال کرنے لگے، تو یہ انسانیت معقول انسانیت بھی ہے اور یہ حالات کا ادراک بھی کر سکے گی۔ اس لیے فکر لازمی ہے۔ جس قوم میں اور جس طبقے میں فکر نام کی چیز نہ ہو اسے بے فکر قوم کہا جاتا ہے، اور بے فکر قوم یہ کبھی بھی مثبت نتائج حاصل نہیں کر پاتی ہے، وہ ہمیشہ منفی نتائج تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور منفی نتائج جس قوم پر ہمیشہ بارشوں کی طرح برستے ہوں وہ قوم کبھی بھی اپنے لیے کامیابی کی راہوں کا تعین نہیں کر پاتی۔ اور دوسری بات جو تدبر کی ہے، تدبر اس لیے لازمی ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی بھی معاملے پر ایسا نہیں دوڑ لینا کہ پھر آپ کا رکنا مشکل ہو جائے، اس لیے کہ تم میں سے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اس لیے کہ اللہ رب العزت سننے کی صلاحیت کے بارے میں، دیکھنے کی صلاحیت کے بارے میں اور غور و خوض کرنے کی صلاحیت تینوں کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ تینوں صلاحیت رکھنے کے باوجود آپ جذباتی ہو کر کیوں دوڑ پڑے تھے، اور ان نتائج بھگتنے کے ذمہ دار خود ہو روز محشر۔ یہ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس چیز کے بارے میں باقاعدہ علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں دوڑ نکلنا ہے۔ اور تدبر کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کو اس کے سامنے بنائے گئے شکل صورت کے حوالے سے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اس کے پیٹھ پیچھے سے آ کے اس کے اصل چہرے کا ادراک کرنا ہے کہ اس چہرے کے پیچھے کون سا چہرہ ہے، کیونکہ ہمیشہ پیش آمدہ معاملات اور مسائل اس کے سامنے کا چہرہ اصل چہرہ نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو چہرہ چھپا ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ان صلاحیتوں کا استعمال تو کیا ان کے ناموں کا ہمیں پتہ نہیں، ان کے معانی کا پتہ نہیں، تو ہم کیوں برے حالات کو نہ بھگتے۔ تو تدبر کسی بھی معاملے کو اس کے پردے کے پیچھے سے اس کے اصل چہرے کو دیکھنا ہے۔ اور تیسرا ہے تدبیر۔ تدبیر کا معنی ہے کہ آئندہ کے لیے جس راہ پر چلنا ہے اس راہ کے لیے آپ نے باقاعدہ غور و خوض کرنا ہے کہ کس طریقے سے چلنا ہے، اس کی منصوبہ بندی کرنی ہے، ان کے ساتھ ملنے والے غلط اور ناجائز اور منفی اثرات کو روکنے کے لیے تمام تر عمل درآمد کرنے ہیں، اس کے بعد اس راستے پر چلنا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں نہ فکر نام کی کوئی چیز ہے، نہ تدبر نام کی کوئی چیز ہے، اور نہ تدبیر نام کی کوئی چیز ہے۔ آواز لگتی ہے، ہم دوڑ پڑتے ہیں، پھر روتے ہیں مہنگائی ڈبل ہو گئی۔ یہی نتائج، مہنگائی ڈبل ہو رہی ہے نا، اور وجہ کیا ہے؟ ہمارا اپنا کردار، کہ جو قوم فکر سے آ رہی، جو تدبر سے آ رہی، جو تدبیر سے آ رہی، اور جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کے بارے میں تمہیں باقاعدہ کامل علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ دوڑ نکلو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ تینوں چیزیں آج بھی موجود ہیں ہمارے پاس۔ سننے کی صلاحیت بھی موجود ہے، دیکھنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، اور جائزہ لینے کی صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ ہم پھر کتنے نتائج پر پورے اترتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان تین چیزوں کو باقاعدہ سمجھ سکیں۔ اس کے اگلے حصے پر انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔